بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے پرپیوریم کے بارے میں، جسے نفاس یا چھلا بھی کہتے ہیں۔ جب ایک خاتون ماں بنتی ہے تو پیدائش کے عمل سے لے کر اگلے 40 دن یا 6 ہفتے تقریباً ایسا وقت ہوتا ہے جس کو پرپیوریم یا نفاس یا چھلے کا نام دیا جاتا ہے۔ اس عرصے میں وہ تمام تبدیلیاں جو ایک خاتون کے جسم میں رونما ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی نارمل حالت کی طرف پلٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جسمانی تبدیلیاں بھی اور ذہنی تبدیلیاں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاتون کو اس بات کا بھی وقت مل جاتا ہے کہ وہ اپنی نئی زندگی کے ساتھ اور اپنے آنے والے بچے کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے ہم آہنگ کرتی ہے۔ نفاس شروع میں سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ گلابی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ سفید یا پیلا ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نفاس کے بارے میں بہت ساری متس پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر کی کوئی سائنسی توجیہ یا کوئی بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہ صرف غلط فہمی کی بنا پر مبنی ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، جیسے پہلے 3-4 دن میں خواتین کو اکثر شیورنگ ہوتی ہے، لیکن یہ ایک نارمل حالت سمجھی جاتی ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے رحم جو کافی بڑا ہو جاتا ہے تاکہ وہ بچے کو اپنے اندر محفوظ رکھ سکے، وہ بھی اپنی اصلی سائز کے اوپر آ جاتا ہے۔ مسلس جو ہیں، جو پٹھے ہیں پیٹ کی اور پیٹ کے نچلے حصے کی اور باقی جسم کے، وہ بھی اپنی اصلی حالت پر اور اپنی روٹین پر واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ماں بننے کے عمل کے دوران نشان بنتے ہیں، جن کو اسٹرائی کہتے ہیں، اسٹرائی گریویڈیرم، وہ بھی بہت ڈم یا ہلکے ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو سکن کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے جسم کے مختلف حصوں پر، وہ گہرائی جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو کر جو سکن ہے وہ نارمل حالت کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو ایک اور چیز بہت ضروری ہوتی ہے پرپیوریم کے دوران یا نفاس کے دوران، وہ ہے ماں اور بچے کی بانڈنگ۔ خاص طور پر وہ خواتین جو پہلی بار ماں بنتی ہیں، ان کے لیے یہ زندگی کا ایک نیا تجربہ ہوتا ہے، اور انہیں یہ وقت ملتا ہے کہ وہ اپنی اور اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے مختلف طریقے سیکھ سکیں اور اپنے بچے کے ساتھ وقت گزار سکیں، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ انہوں نے بچے کی دیکھ بھال کس طرح سے کرنی ہے، اس کی ضروریات کو کیسے سمجھنا ہے، اس کو صاف ستھرا کیسے رکھنا ہے، اور اس کی صحت کے مسائل کو کس طرح سے حل کرنا ہے، اور اسی طرح اپنی صحت کے بارے میں بھی اور اپنی دیکھ بھال کرنے کے لیے بھی ان کو وقت مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ وقت ماں اور بچے کی بانڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ خواتین جن کے پہلے سے بچے ہوں، ان کو بھی اس عرصے کے دوران یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اپنے آنے والے بچے کی دیکھ بھال کو کیسے کر سکتی ہیں۔ صفائی بہت ضروری ہے، ہائیجین کا خیال رکھنا اپنی اور اپنے بچے دونوں کی۔ بچے کی ناف کو بھی احتیاط کے ساتھ صاف کرتے رہیں جب تک کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو جائے۔ اسی طرح جن خواتین کی پیدائش نارمل طریقے سے ہوتی ہے تو ان کو جو کٹ آتا ہے اس کو ایپیزیوٹمی کہتے ہیں، اور اگر پیدائش بڑے آپریشن کے ذریعے سے ہوتی ہے تو پیٹ کے نیچے والے حصے میں 10 سینٹی میٹر کا ایک نشان ہوتا ہے۔ ان دونوں کی صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نارمل پیدائش کے بعد جب بھی آپ باتھ روم جائیں تو اپنے اس کٹ کو اچھی طرح پانی کے ساتھ دھوئیں اور اس کے بعد اس کو خشک کر لیں۔ اگر آپ اس کے اوپر کوئی کریم لگانا چاہ رہی ہیں تو لگائی جا سکتی ہے، لیکن اگر نہ بھی لگائیں تو صرف پانی سے صاف کرنا اور پھر خشک کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جو پیٹ کے نیچے والا زخم ہے، اس کو جب بھی نہائیں تو اس کو صابن اور پانی کے ساتھ اچھی طرح سے دھو کر پھر اس کو خشک کر لیں۔ خواتین کو جو ہے وہ پیدائش کے فوراً بعد مثانے کی سوزش ہونے کے امکانات کافی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے پیشاب کو بالکل نہ روکیں، اور جب بھی مثانہ بھرا ہوا محسوس کریں فوراً باتھ روم جا کے آپ ضرور یورین پاس کریں۔ مثانے کی سوزش کی جو علامات ہیں ان میں بار بار پیشاب کا آنا، پیشاب کے ساتھ درد ہونا یا جلن ہونا شامل ہے۔ اگر ایسی کوئی بھی علامت ہو تو اپنی ڈاکٹر کو فوراً دکھائیں تاکہ علاج کے ذریعے اس کا علاج کیا جا سکے، اور یہ بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار خواتین کو خون میں لوتھڑا جم جاتا ہے، اور یہ حالت بھی پرپیوریم میں ہو سکتی ہے، خاص طور پہ اگر آپ کو پنڈلی کے نیچے والے حصے میں حرکت کرنے سے درد محسوس ہو اور اس کے ساتھ آپ کو سویلنگ شروع ہو جائے تو اس صورت میں آپ فوراً اپنی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ پیدائش کے عمل کے بعد مختلف قسم کی دردیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو جو اگر نارمل ڈیلیوری کا کٹ ہے یا آپریشن کا کٹ ہے اس میں درد ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ آفٹر پینز ہوتی ہیں جن کو ہم رحم کی دردیں کہتے ہیں۔ خاص طور پر دوسرے، تیسرے اور چوتھے بچے کی پیدائش کے بعد یہ دردیں ضرور ہوتی ہیں، اور 3-4 دن میں یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر تو درد عام پین کلر کے ساتھ جو درد کش دوائیاں آپ کو ڈاکٹر نے دی ہیں ان سے ٹھیک ہو جاتی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر درد کے ساتھ آپ کے کٹ والی جگہ پر سوزش ہے یا وہاں سے پس نکل رہی ہے یا وہاں پر گیپ ہے یا بلڈ آ رہا ہے تو یہ سوزش کی یا انفیکشن کی علامات ہے،
اور اس صورت میں ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے کمر کے نچلے حصے میں درد بہت عام ہے اور کئی دفعہ یہ جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار یہ کئی ہفتوں تک رہتی ہے، اور یہ بھی پیدائش کے بعد ایک قدرتی ایک چیز ہے جس کو وقت لگتا ہے ٹھیک ہونے میں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ بچے کو دودھ پلانا ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں بہت تاکید بھی کی گئی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں ان بچوں میں شرح اموات بہت کم ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ شروع کے 6 مہینے صرف اور صرف بچے کو اپنا دودھ پلائیں، اور اس کے علاوہ بچے کو کسی اور غذا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ دودھ پلانے کے عمل کے دوران چھاتی پر کٹ آ جاتے ہیں، اور یا یہ ہوتا ہے کہ دودھ اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ جگہ لال ہو جاتی ہے اور وہاں پر درد ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو یہ انفیکشن کی علامات ہیں، آپ فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں، اور اگر کٹ ہے صرف تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا دودھ نکال کر اس کو لگائیں اور اس کو مساج کریں، اس سے یہ کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر نئی ٹیکنیک آپ کی تھوڑی سی بچے کی کو فیڈ کرانے کی ٹیکنیک کو بہتر کرنے سے بھی کٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ کچھ ویکسینز ہیں جو پرپیوریم میں لگوانی بہت ضروری ہے، جیسے اگر کووڈ-19 کی ویکسین آپ نے پریگننسی میں نہیں لگوائی، یا ہیپیٹائٹس کی یا روبیلا کی ویکسین نہیں لگی ہوئی تو وہ آپ ضرور پرپیوریم میں لگوا لیجئے۔ اسی طرح سے جن خواتین کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہے اور ان کے بچے کا گروپ پازیٹیو ہے تو ان کو ایک انجیکشن لگتا ہے جس کو اینٹی ڈی کہا جاتا ہے، جو ان کے آنے والے سب بچوں کی حفاظت کا ضامن ہوتا ہے، تو اس میں آپ بالکل اس کو ڈیلے نہ کریں۔ اسی طرح کچھ خواتین کو قبض ہو جاتی ہے پیدائش کے بعد، اس کے لیے آپ پانی زیادہ لیں، پھل اور سبزیاں کھائیں، اور اگر اس کے ساتھ اگر ضرورت پڑے تو آپ کوئی لیگزیٹو بھی لے سکتی ہیں۔ ہمارے ملکوں میں حمل کے دوران شوگر بہت عام ہے، اور جب ایک خاتون ماں بن جاتی ہے تو اس کے بعد اس بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ یہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ اس کا ہمیں کیسے علم ہوگا؟ اس کے لیے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے پیدائش کے بعد جس کو پوسٹ نیٹل GTT کہتے ہیں، جو پیدائش کے 6 سے 12 ہفتے کے بعد کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ٹیسٹ نارمل آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حمل والی شوگر ختم ہو گئی ہے، اور اگر یہ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو اس صورت میں پھر آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ شوگر کے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ آپ اپنی شوگر کو کیسے کنٹرول رکھیں گی۔ اس طرح سے جو ہے وہ باقی اور چیزیں بہت ساری ہیں جو ڈائٹ کے متعلق ہیں، جن کو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ پرپیوریم میں آپ سب چیزیں کھائیں، دودھ، دہی، اسی طرح سے جو ہیں وہ دالیں، گوشت، پھل اور سبزیاں، یہ سب چیزیں آپ اپنی خوراک میں شامل رکھیں اور پانی زیادہ لیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ پیدائش کے 3 سے 5ویں دن کے دوران خاتون کی طبیعت میں اور مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ اداس ہو جاتی ہیں، رونا شروع کر دیتی ہیں، یا طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ان کو بیبی بلوز کہتے ہیں، اور عام طور پر یہ ری ایشورنس کے ساتھ اور فیملی سپورٹ کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر یہ ختم نہ ہو تو یہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن یا سائیکوسس میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، سائیکائٹرسٹ کو، اور اس کے لیے ان کو باقاعدہ علاج کرانا ہوگا۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی اور وجہ سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کی ایکچول وجہ کیا ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، جس طرح کسی بھی اور بیماری کے لیے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح سے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو پرپیوریم میں خواتین کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے بال گرنا۔ جب ماں بن رہی ہوتی ہے کوئی خاتون تو اس وقت چونکہ اس کے جسم میں گروتھ بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے تو بال بھی تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب پیدائش ہو جاتی ہے تو یہ عمل رک جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، لیکن یہ ایک بالکل نارمل عمل ہے اور اپنے وقت پر آ کر یہ خود بخود رک جائے گا۔ جو خاتون نئی ماں بنتی ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ اپنے آنے والے بچوں کو کتنی دیر کے بعد پلان کرنا چاہ رہی ہیں، اور اس کے لیے اگر کوئی بھی وہ فیملی پلاننگ کا طریقہ اختیار کرنا چاہ رہی ہیں تو اس کا بہترین وقت پیدائش کے بعد 30 دن سے لے کر 40 دن کے دوران ہے، جو وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کر سکتی ہیں۔ ان سب کے ساتھ ایک اور بات جو بہت ضروری ہے کہ جب ایک خاتون ماں بنتی ہے تو اس کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کو پوری فیملی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی اور اپنے بچے کی اور اپنے خاندان کی نگہداشت اچھے طریقے سے کر سکے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں کے اوپر توجہ کم دے۔ اس کے لیے اس کو فیملی کی سپورٹ کی پوری ضرورت ہوگی، اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس چیز کے اوپر اس کے ساتھ سپورٹ کریں، اس کو اپنا تعاون دیں اور اس کی ان ضروریات کو سمجھیں تاکہ وہ ذہنی طور پر بھی پرسکون رکھ سکے اور جسمانی طور پر بھی صحت مند رہے۔ شکریہ، فی امان اللہ۔